احتشام صاحب سب سے پہلے تو میں گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہتی ہوں بیکاز یو آر لٹرلی سٹنگ ان دا وار زون. اچھا اب آئی ایم ناٹ فوکسنگ آن مڈل ایسٹ, میں نے وہ خبریں ہی دیکھنا چھوڑ دیا. آئی ہیو ریئلی نو آئیڈیا وہاں کیا ہو رہا ہے کیونکہ یہاں تو ملک میں جنگ لگی پڑی ہے. تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے آخر, ہاؤ سیریس از دس؟ دیکھیں جیسمین, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ دونوں طرف سے دعوے ہیں کہ لوگ کم ہیں اور دوسری طرف سے دعوے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں, اور سچ کو تلاش کرنا شاید آج بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے سیاسی فرنٹ پہ. ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایگریزیشن ہے, اور جس انداز سے ہر بندہ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا ہے وہ لگتا ہے میں ہی صحیح ہوں اور میرے مخالف وہ غلط ہے. دیکھیں اب صورتحال یہ ہے کہ آج جیسمین تیسرا دن ہے کہ پنڈی اسلام آباد ٹوٹل شٹ ڈاؤن ہے, بند ہو چکے ہیں, ہر چیز رک گئی ہے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی شاید زندگی معطل ہو کے رہ گئی ہے, اور جو نقصان ہوگا بزنسز کا اس کو تو چھوڑ دیں. یہ جو عام آدمی تکلیف میں ہے, کسی نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے, کسی نے ہاسپٹل جانا ہے, بچوں کے امتحان ہے, اسکولنگ ہے, وہ سب ختم ہو گئی ہے. صرف اس وقت جو ہے نا وہ پرسنل پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہے پارٹیوں کے وہ اس وقت ہو رہے ہیں. اب سچویشن اس طرف جا رہی ہے کہ اب جس انداز سے گنڈاپور صاحب نے پلان کر کے فیصلہ کیا کہ ڈی چوک آنا ہے, کچھ خبریں ہیں کہ ڈی چوک پہنچ گئے ہیں, کچھ خبریں نہیں ہیں. پہلے خبر آئی تھی کہ شاید وہ پہنچ گئے کے پی ہاؤس میں, وہاں پہ بھی پہنچے کہ نہیں پہنچے. اب دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں سارے مسئلے میں. دیکھیں ابھی زین نورانی جو ہیں انہوں نے کیا کہا ہے, زین قریشی, ہاں زین قریشی کی بات بہت امپورٹنٹ ہے, بولیں وہ بتائیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ اگر 23 تاریخ تک آپ کے مؤخر کر دیں امینڈمنٹ والا کام, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا, تو ہم اس کو سوچ سکتے ہیں کہ ہم احتجاج مؤخر کر دیں. اب یہ ایسے بات نہیں کرتی, ڈیفینیٹلی ان کو بانی پی ٹی آئی کی سپورٹ حاصل ہوگی. اور دوسری طرف جو ہے نا حکومت کہتی ہے, حکومت کیا کہتی ہے, حکومت نے پلان کر لیا 63 جس طریقے سے اٹھا کے پھینک دیا انہوں نے. اب نو کوشچن آف نمبرز, اس میں لگتا ہے کہ 8-10 نمبر چاہیے, اور شاید اس میں وہ جتنی جلدی ہوگی. ان کا خیال ہے کہ جی 23 سے پہلے جب 25 تاریخ کو منصور شاہ صاحب نے آنا ہے, ان سے پہلے امینڈمنٹ کر کے تو اپنے سارے معاملات طے کروا لیں. اب یہ کتنی جلدی ہو سکے گا, کتنا سکسیسفلی ہو سکے گا, یہ $1 ملین کوسچن ہے. نہیں لیکن احتشام صاحب جی اس پہ ایس سی او پہ کامنٹ کرنے سے پہلے آپ نے سنا ہے نا یہ کہ اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم لائرز موومنٹ شروع کرتے ہیں. دیکھیں لائر موومنٹ بھی شروع کرنے کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھیں یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن گئی تھی 63 کے خلاف, حکومت نہیں گئی تھی. بہرحال وہ موومنٹ کی بات تو وہ ساری کرتے چلے جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اب کون ہے جو ساری سچویشن کو ڈریو کر سکتا ہے. دونوں سائڈ جو ہے نا, اب 245 کا تو مطلب یہ ہے بڑا واضح طور پہ, اگر صرف 2 ہفتے پہلے ہی فوج کو بلا دیا گیا ہے, ایک بڑا سگنل, ایک میسج ہے کہ بھئی اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہوگی. لیکن دوسری طرف وہ ایڈامنٹ ہے, ان کو لگتا ہے کہ جی یہ کریں گے تو اپنے اہداف حاصل ہوں گے. ویسے بھی آپ دیکھ لیں آج ہائی کورٹ میں ان کے لوگ گئے تھے, اور عامر محمود صاحب نے جو فیصلہ سنایا انہوں نے کہا کہ ایک پرٹیکولر جگہ پہ جا کے احتجاج کریں, نہیں ہو سکتا. لیکن جیسمین کون مانے گا, حالت میں عدالتوں کی بات کوئی نہیں سنے گا, صرف پرسنل اپنا ایجنڈا ہے وہ انہوں نے پورا کرنا ہے. اچھا یہ جو زین قریشی صاحب نے بات کی ہے نا, احتشام صاحب یہ جو زین قریشی صاحب نے بات کی ہے نا, یہ ایسے ہی نہیں کی بیکاز آپ کو پتا ہے ان کی ایک پوزیشن ہے, لیکن اتنی پاورفل پوزیشن نہیں ہے. لیکن ان کو کہیں اور سے بھی اشارہ ملا ہوگا, کسی اور طرف سے بھی اشارہ ملا ہوگا, اور اگر موقع ایسا ہی ہے نا, میری بھی اطلاع یہی ہے. ہاں یہ کسی اور طرف سے یہی ہے کہ وہ انہوں نے ایسے بات نہیں کی, ڈیفینیٹلی کسی بنیاد پہ بات کی ہے. اب دیکھیں جیسمین سوال یہ ہے کہ کیا بانی پی ٹی آئی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے, یا ان کو لگتا ہے کہ نہیں جو 9 مئی کروایا تھا اس طرح کا اور کام کروا کے اپنے فیصلے کروانے ہیں. زیادہ بات ہے لیکن اسٹیج پہ گیون ٹیک نہیں ہو سکتا, گیون ٹیک نہیں ہو سکتا, صورتحال مزید خراب نہ ہو جائے. سر سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک انصاف کے. ظاہر ہے ان کا موقف لے کے میں حکومت کا موقف لوں گی بیکاز دے ول بی ایبل ٹو. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, آپ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اب انٹیریئر منسٹر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں گولیاں چلی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آنسو گیس, وہ کہہ رہے ہیں افغانی آ گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں غلیلے لے کے آئے ہیں. انہوں نے آپ لوگوں نے آنسو گیس کے شیل مارے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں علی امین گنڈاپور ہیز کراسڈ a lot of red lines. یہاں تک کہ میں نے سنا ہے, if I recall my memory, 245 لگتا رہا ہے حالات کے تحت. لیکن میرا خیال سے پاکستان اسلام آباد میں پہلے مجھے نہیں یاد, اسلام آباد میں بھی ایک آدھ دفعہ 245 لگا ہے. اچھا لگا ہے ان دا ریسنٹ, یہ بھٹو صاحب نے بھی لگایا تھا بلوچستان میں, لاہور میں بھی لگ چکا ہے, اسلام آباد میں بھی ایک آدھ دفعہ 245. ہاں لیکن اتنا فریکوینٹ نہیں ہے نا, وہ تو جب بہت حالات ایکسٹریم پہ خراب ہوتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.